میں ہوں سہیل رانا۔ کہاں کی بات کریں اور کہاں پہ ختم کریں؟ کرپشن ہی کرپشن۔ مذہبی امور کی بات ہو رہی تھی تو اگست سپتمبر میں انہوں نے پریویس جو نگران حکومت تھی انہوں نے مذہبی امور کی وزارت کے تھرو اس کی سمری سرکولیشن کے ذریعے حج سمری منظور کرے، اور اس میں یہ بالکل نہیں دیکھا گیا کہ وہ جو انیک ہے یا جو وہ ڈے ٹو ڈے والا سیکٹری ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ نہ تو انہوں نے منا عرفات کا کوئی ریٹ رکھا، عرفات کا تو چلے کوئی ریٹ نہیں ہوتا، منا کا کتنے ہمارے حجاج منا، اولڈ منا میں اور نیو منا میں ٹھہریں گے، کتنے حجاج ہمارے جائیں گے وہاں پر مدینہ میں اتریں گے اور کتنے مکہ میں اتریں گے، اور مدینہ کا مرکزیہ کا ریٹ کیا ہے، اسی طرح العزیزیہ کا ریٹ کیا ہے۔ انڈینز پاکستانی 1900 ریال میں بلڈنگ لی ہے انہوں نے پر حاجی، انہوں نے 1000 سے بھی زیادہ ریال پر حاجی بلڈنگ لی ہے۔ 1000 کو 80,000 سے ضرب دیں اور پھر اس کو 70 ریال سے ضرب دیں تو تقریباً 60 سے 62 ارب روپے کی کرپشن ہے۔ یہ مرکزیہ میں کیا ہے؟ مدینہ شریف میں جہاں ڈپٹی ڈائریکٹر بھی 4 سال سے موجود ہے اور ڈائریکٹر صاحب بھی موجود ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر کی سیٹ کو اپ گریڈ کیا گیا، ڈائریکٹر وہاں پہ لگایا گیا، لیکن 4 سال سے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ٹی اے ڈی اے بھی کما رہے ہیں، اور $1 کے لیے یہاں پہ کبھی شہباز شریف ملک سے باہر جاتا ہے، کبھی دوسرا وزیر اعظم، لیکن یہ لاکھوں ریال ٹی اے ڈی اے کماتے ہیں۔ پاکستان ہاؤس دونوں بند ہیں، 60 لاکھ ملین ان کی نلائکیوں کی وجہ سے جو پاکستان ہاؤس کا پڑا ہوا تھا وہ انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، 4 سال تک ان کو ریمائنڈر دیتے رہے۔ کوئی ریلوے کا ڈائریکٹر ہے جو کبھی کنٹونمنٹ میں چلا جاتا ہے ڈیپوٹیشن پہ، وہاں کروڑوں کی کرپشن اور اربوں کی کرپشن سے نکالا جاتا ہے، تو وہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے ڈائریکٹر حج بن کے گزشتہ 3 سال سے ہے۔ جب کووڈ آیا تو کوئی حج نہیں ہوا، 19 کے بعد 20 اور 21 میں، لیکن جب اس کی سمری کی مرزا کی آئی بی نے آبجیکٹ کیا کہ یہ قادیانی ہے، مشتاق صاحب نے سمری روکی، لیکن کہاں سے فون آیا؟ مرزا صاحب چلے گئے، سوئر ریپریمانڈ دیا پریویس سیکرٹری درانی نے اس کو، لیکن وہ آج کل گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری کے طور پہ مزے اڑا رہا ہے اربوں روپے کی کرپشن کرنے کے بعد۔ اس کے بعد سمرو صاحب آ جاتے ہیں، پریویس حج میں 198 ارب روپے کی کرپشن ہوئی اور اس بار 300 ارب روپے کی، جو کہ یہ بھی کاکڑ کی ہی کرپشن ہے اور انیک کی۔ اس کے علاوہ بسوں کے ریٹس جو 452 ریال میں ایک بس فی حاجی لی گئی ہے، انہوں نے 600 ریال میں لی ہے، 150 ریال پر حاجی کرپشن، اور 50 ارب روپیہ لگا لیں اسی طرح ادھر انہوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے مکہ مدینہ میں، اور ادھر 8 ماہ سے 6 ماہ اور 7.5 ماہ تک پیسہ 80,000 یا 60,000 حجاج کا 10 لاکھ روپے کے حساب سے بینکس میں تھا، 1 روپیہ انٹرسٹ نہیں لیا انہوں نے، اور کہتے ہیں یہ ان سے پوچھیں 22% انٹرسٹ ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان اگر انٹرسٹ بینک سے لیتی ہے تو 24% دیتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ گنگا الٹی بہ رہی ہے، وہ جو معاونین جاتے ہیں، وہ ایک نیب زدہ ادارہ ہے NTS، ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے معاونین کا، ڈاکٹرز کا،
کہ یہ جنہوں نے 2-2 3-3 حج کیے ہوتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں. انہوں نے NTS کے ذریعے دیا. 45,000 درخواستیں آئیں, 1000 بندہ سلیکٹ کرنا تھا. 45,000 ضرب 1800 یا 2000 روپیہ افسروں کے علاوہ لیا گیا. 48 کروڑ یا 52 کروڑ روپیہ NTS کما گئی. اور جو انہوں نے بندے سلیکٹ کیے وہ بھی 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ روپیہ لے کے. یہ ایک مذہبی فریضہ ہے جس پہ ہر سال 100 ارب 50 ارب 200 ارب اور اب 300 ارب کی کرپشن ہوتی ہے. 2000 میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں 2013 سے 18 تک 2,50,000 میں حج ہوا ہے. سارے میاں نواز شریف نے کروائے تھے اور سردار یوسف نے. کوئی کرپشن نظر نہیں آئی. 19 کے حج میں 2,70,000 سے 4,10,000 ہوا تو ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا یہ یہودی کا حج ہے. ان کا نام ہے عمران خان. اور جب انہوں نے 22 میں حج کروایا تو 10,50,000 کا. پریویس حج 23 میں جو کروایا طلحہ محمود نے, اس کو ادھر گرفتار کر لیا گیا جو آج کل JUI کو چھوڑ کے کسی اور جماعت میں چلے گئے ہیں. تو اس طرح کی کرپشن کو کون روکے گا؟ میں نے گزشتہ روز کہا تھا کہ 1,000 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے. آج میں نے یہ ریلیجیس منسٹری کا بریک اپ دیا ہے. یہ صرف پکڑے انیک کو, کاکڑ کو, سمرو کو اور وہ جو ٹائم ٹو ٹائم کا سیکٹری ہے, ڈے بائی ڈے گزشتہ 8 مہینے سے نہ منسٹر ہے نہ سیکٹری ہے, اور ہمارے حجاج جا رہے ہیں. اللہ خیر کرے. 9 تاریخ سے پہلی فلائٹ ہے اور جو کرپشن وہاں پر ہوئی ہے اس کو بھی میں سعودی عرب میں جا کر بیان کروں.